میرے کو معاف کر دو ٹیڈی استاد، اس نے میرے کو مجبور کر دیا تھا۔ ٹیڈی نے اسے 2-3 اور ٹھوکریں رسید کر دیں۔ وہ قالین پر لوٹتا اور چیختا رہا، تم رات کو کبھی صدر میں CIA کے دفتر کے سامنے سے گزرا ہے؟ ٹیڈی نے اس کے کولوں پر ایک اور ٹھوکر جماتے ہوئے کہا، ادھر رات کو ایسا خوفناک آواز سنائی پڑتا ہے جیسے بھوت پریت اور آسیب رو رہے ہوں، چیخ چلا رہے ہوں۔ باہر کا کوئی آدمی اندر جانے کا ہمت نہیں کرتا، اور یہ بلڈنگ بھی بھوت خانہ ہے ڈے، جتنا چاہو اڑی کرو کوئی اندر نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ 1-2 منٹ میں ہو گیا تھا۔ وہ شخص بری طرح چیخ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر حواس میں آتے ہی میں نے آگے بڑھ کر ٹیڈی کو زوردار دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا، جو اس شخص کو ایک اور ٹھوکر مارنے جا رہا تھا۔ میں نے ٹیڈی کے ہاتھ میں پستول کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ سب مجھ پر پلٹ پڑیں گے۔ ٹیڈی لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کی سفید چمکتی ہوئی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے پستول والا ہاتھ اٹھایا۔ اسی لمحے شکرا دوڑ کر سامنے آ گیا۔ کیا کرتا ہے ٹیڈی استاد؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر رنگا دادا نے اس بندے کو عزت بخش دیا تو تمہارے لیے غضب ہو جائے گا نہیں؟ ہٹو رے، ہمارے راستے سے ہٹو۔ ٹیڈی اسے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بدمعاشی کرتا ہے، بزدل نہیں ہوں، ہم اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا یاد کرے گا۔ ہاں میں نے اشتعال دلانے والے انداز میں کہا، تم جیسے ہی کمزور لوگوں کے ساتھ بدمعاشی کرتے ہیں، آؤ آج دیکھو بدمعاشی کیا ہوتی ہے۔ ٹیڈی تو بدمعاشی دکھانے پر آمادہ تھا، لیکن نصرو نے اس وقت بھی بڑی معقولیت کا ثبوت دیا اور معاملے کو سنبھال لیا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ میں کسی بڑے کام کے سلسلے میں رنگا سے ملنے آیا ہوں، اور کسی گڑبڑ کی صورت میں ان کی شامت آ جائے گی۔ یوں تو وہ بھی بدمعاش ہی تھا، لیکن وہ اس حد تک سمجھدار ضرور تھا کہ رنگا سے میری ملاقات تک وہ میرے ساتھ کسی قسم کا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ میں نے ٹیڈی کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری کن پٹی پر پستول کی نال رکھ دیتا تو تم بھی بلا چونچڑا میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے۔ یہ تو رنگا کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ یہ مجھے گلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ بے قصور ہے۔ اب اگر تم نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جا رے، ٹیڈی اپنی مخصوص انداز میں گرایا، رنگا دادا کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہارا ناریل توڑ دیتا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ ٹیڈی مجھے پسند آیا تھا۔ مثل مشہور ہے کہ بلی بھی اپنے گھر پر شیر ہوتی ہے۔ ٹیڈی بھی اپنے اڈے پر شیر کی طرح گزرا رہا تھا، لیکن میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص بزدل ہرگز نہیں ہے، اور کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی سنگین ترین صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کمرے میں موجود دوسرے آدمی اگرچہ لا تعلق سے نظر آ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ پوری طرح چوکس تھے، اور ٹیڈی کا اشارہ پا کر کسی بھی لمحہ مجھ پر جھپٹ سکتے تھے۔ اسے چھوڑ دو ٹیڈی، یہ بے قصور ہے، میں نے ٹیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ میرا لہجہ دوستانہ تھا۔ کیسا چھوڑ دے اس حرامی کو؟ ٹیڈی بولا، یہ آج تم کو ادھر لایا ہے، کل کسی ایجنسی والے کو لائے گا، ہمارے لیے تو مصیبت پیدا ہو جائے گا نہیں؟ اور کیا پتہ تم کون ہو؟ اسے کافی سزا مل چکی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ٹیڈی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر نصرو اس سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ بلوچی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیڈی نے بھی اسی زبان میں جواب دیا، اور پھر دوسرے بھی اس کی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ٹیڈی بار بار قالین پر پڑے ہوئے کباڑ والے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو میلے سے گرتے کی آستین سے بار بار ناک سے بہنے والا خون پہنچ رہا تھا، اور آخر کار ٹیڈی سے ٹھوکر مارتے ہوئے گرایا، چلو ڈیر شکل گم کرو، اگر آئندہ اس علاقے میں نظر آیا نا تو تمہارا ناریل توڑ دے گا۔ وہ شخص اٹھ کر بدحواسی میں اندر والے دروازے کی طرف دوڑا۔ ادھر کدھر جاتا ہے رے؟ ٹیڈی چیخا، 2 ہاتھ پڑنے سے تمہارا ماتھا گھوم گیا ہے کیا؟ وہ شخص مڑ کر دوسرے دروازے کی طرف دوڑا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو گئی تو ٹیڈی اپنا ارادہ بدل دے گا، اور پھر چند سیکنڈز بعد ہی پہلے بالکونی اور پھر سیڑھی کے تختوں پر اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اب وہ لوگ پھر میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اب تک کی صورتحال سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ٹیڈی کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں پر حاوی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے گروہ میں کوئی اہم پوزیشن حاصل ہو۔ 2 منٹ اور گزر گئے، اور پھر وہ شخص اندرونی دروازے سے برآمد ہوا جو رنگا کو میرے بارے میں بتانے گیا تھا۔ اس نے بلوچی زبان میں ٹیڈی سے کچھ کہا، اور پھر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دوسرا کمرہ بھی ایسا ہی تھا، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اور اطراف میں دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ اس سے آگے ایک اور دروازہ تھا۔ اس شخص نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن خود وہیں رک گیا۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ کمرے کی فضا بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔
فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، سرخ پلش کے کور والے گاؤ تکیے تھے۔ ایک طرف قالین پر چارپائی 6 فٹ کا ایک اور نہایت خوبصورت کڑھائی والا دبیز کشن رکھا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک تولیہ بھی تھا۔ دوسرے قالین پر ہی 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں، جنہیں دیکھ کر رنگا کے ذوق کی داد دینا پڑے گی۔ اس کے سامنے والی دیوار پر 3 بائی 4 فٹ کا ایک قالین آویزہ تھا، جس پر بنتی ہی ایک ایرانی دوشیزہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس قالین کو بھی قالین بانی کا ایک شاہکار قرار دیا جاتا تھا۔ وہ ایرانی دوشیزہ بے حد حسین تھی، چہرے پر اگرچہ نقاب بنا ہوا تھا، صرف آنکھیں برہنہ تھیں۔ اس کے نقاب کے باوجود اس کا حسین چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دائیں کاندھے پر ایک لمبی گردن والی سراہی اٹھا رکھی تھی۔ اس دوشیزہ کی گردن بھی سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت تھی۔ یہ قالین بانی کی مہارت کا کمال تھا کہ ہر باریکی واضح تھی۔ اس دوشیزہ کے پیچھے ذرا دائیں طرف ایک ہرنی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس قالین کو دیکھ کر عمر خیام کی کسی ربائی کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا، اور یہ عمر خیام کی ربائی ہی تھی جسے بڑی مہارت اور بڑی خوبصورتی سے قالین پر اجاگر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار پر اوپر سے نیچے تک جھالر والا دبیز خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پوری راس پردے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی متنفس نہیں تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رنگا کے بارے میں سنا کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا دادا ہے۔ اس کے آدمیوں کو دیکھ کر یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی۔ زندگی میں میرا واسطہ شریف انسانوں سے کم اور بدمعاشوں سے زیادہ پڑا تھا، لیکن میری زندگی ہی بدمعاشوں کے ڈیروں پر گزری تھی، اور میں نے جس بدمعاش کو بھی دیکھا تھا وہ اپنے حلیے سے ہی بدمعاش لگا تھا۔ ان کے اڈے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے۔ کسی نے ٹانگوں کے طویلے میں ڈیرا جما رکھا ہے، کسی نے گیراج میں اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، اور کوئی قبرستان میں ڈیرا جمائے ہوتا ہے۔ میں نے آج تک کسی بدمعاش کو ایسے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اور صاحب ذوق شخص کے ڈرائنگ روم میں آ گیا ہوں، اور یہ ڈرائنگ روم بھی بہت مختلف و منفرد نوعیت کا تھا۔ میں بھی دروازے کے قریب کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے کی دیوار کا پردہ درمیان میں سے چاک ہوا، اور جو شخص اس پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا، اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ شیدی تھا، لیکن رنگت ان آدمیوں سے قدرے صاف تھی جنہیں میں باہر والے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی بدن، باڈی بلڈروں جیسی چوڑی چھاتی، گھنگریالے بال اور چہرے کے نقوش قدرے بھدے تھے۔ اس نے بغیر آستین کے سفید ٹی شرٹ اور آف وائٹ کلر کی ویل باٹم قسم کی پتلون پہن رکھی تھی۔ گلے میں سونے کی چین تھی جس میں 1 روپے کے سکے کے برابر ایک گول لاکٹ بھی تھا، جس پر کچھ کندہ ہوا تھا یا کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ دائیں کلائی میں چاندی کا ڈھیلا ڈھالا سکڑا تھا، اور بائیں کلائی میں ریمنڈ ویل یا ایسی ہی کوئی قیمتی گھڑی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں سفیدی نمایاں تھی جو عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ رنگا تھا اس علاقے کا دادا۔ تم کون ہے باجا، اور میرے سے کیوں ملنا چاہتے ہے؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں؟ میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، میں بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شاید ہم نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو تولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آؤ بیٹھو، اس نے اس قالین کی طرف اشارہ کیا جس پر کشن رکھا ہوا تھا۔ کشن پر بیٹھتے ہی اس نے گاؤ تکیہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں بھی اس کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر ہم میں گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ رنگا بہت صاف اور شائستہ اردو بول رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بلوچی زبان کا کوئی لفظ بھی استعمال کر ڈالتا، تاہم انگریزی کے الفاظ وہ بکثرت بول رہا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس کے لہجے میں شگفتگی بھی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بدمعاش کیسے ہو سکتا ہے۔ گفتگو کے دوران جب میں نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ لاہور میں میری چند سال پہلے والی سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، مگر میں نے تو سنا تھا کہ ناجی پولیس سے بھاگ کر انڈیا گیا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں بھاگا نہیں تھا، مجھے اغوا کر کے راجستھان پہنچا دیا گیا تھا، میں نے جواب دیا، اور پھر اسے راجستھان کی سرگرمیوں کے بارے میں مختصراً بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، لاہور واپس آتے ہی غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شاید تم نے شاہ جی کا نام سنا ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں نے بھی اسے ایسی چپل رسید کی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے لاہور میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ چند روز پہلے کراچی میں اس کا مال پکڑا گیا تھا، اور اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مال پکڑوانے میں تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ رنگا نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، رنگوں کے ڈبوں میں چھپائے گئے اس مال کی اطلاع میں نے ہی دی تھی، میں نے جواب دیا۔ میں رنگا کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا تھا کہ اتنی دیر کی گفتگو کے دوران میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا شاہ جی کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ایک مخلص آدمی ہے۔
इस पर भरोसा किया जा सकता है। इससे किसी फ्रॉड की तवक्का नहीं थी और अब मुझे ये भी उम्मीद हो चली थी कि वो मेरे काम के सिलसिले में मेरी मदद करेगा। 1 मिनट इसने हाथ उठाकर मुझे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया और हरे रंग वाली टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड्स बाद नहायत धीमे लहजे में माउथ पीस में कुछ कहा और रिसीवर रख दिया। मैं इसके बिल्कुल सामने बैठा था, लेकिन मैं भी नहीं सुन सका था कि इसने फ़ोन पर किससे क्या बात की थी। हाँ तो आजा। वो एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम कराची में किस सिलसिले में आए हो? गोशा नशीनी का इरादा है या हंगामों का इरादा है? ख्याल तो यही है कि यहाँ कोई कारोबार शुरू करके इन तमाम धंधों से बिल्कुल अलग हो जाऊँगा। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन लगता है इस दलदल में उतरने के बाद वापस होना मुमकिन नहीं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इस रात जिमी और रजिया से तसादुम का किस्सा सुनाने लगा। आखिर में बोला, अब तो मेरे लिए अलग रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि मैं कराची में बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्तों की तलाश है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बात यह है, वाजा रंगा ने कहा, हिरोइन, चरस और कोकीन वगैरह अपनी लाइन का धंधा नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ों से सख्त नफरत है, बहुत शदीद नफरत है। ये चीज़ें तो आने वाली नस्लों को भी मफलूज कर रही हैं, अंदर से खोखला कर रही हैं। नौजवानों को तो ऐसा मजबूत होना चाहिए हमारा माफक। इसने दायां हाथ बाएं बाजू के मसल पर मारा। ये जो हिरोइन और चरस बेचने वाले दरअसल वो दीमक हैं जो इस मुल्क कौम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये लोग चोर हैं, बुजदिल, डरपोक, पुलिस का नाम सुनते ही इस तरह भागते हैं जैसे क़यामत आ गई हो। अड़े जुर्म करना है तो मर्दों की तरह सीना ठोक कर सामने आओ, मुकाबला करो, सीने पर गोली खाओ हमारा माफक। ये क्या बात है कि मामूली सा खतरा भी देखा तो दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये देखो बहादुरी इसको बोलता है। जोश में आकर वो ना सिर्फ उर्दू बोलते बोलते अपने बंदों की तरफ मखसूस जुबान बोलने लगा, बल्कि इसने टी शर्ट भी उतार दी। ये देखो, वो अपने जिस्म पर निशानात की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सीना पुलिस की गोलियों का निशाना भी बना है और दुश्मनों की गोलियों को अपने अंदर छुपाया भी है। हमने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। रंगा के पेट और सीने पर गोलियों के 7 निशान और 3 निशान लंबे थे जो यकीनन चाकू या खंजर के थे। नहीं वाजा, वो टी शर्ट पहनकर इसके ऊपर सोने का लॉकेट दुरुस्त करते हुए बोला, ड्रग्स का धंधा अपना लाइन का नहीं है, तुम गलत समझे रंगा। मैंने कहा, मैं यहाँ ड्रग्स का धंधा शुरू करना नहीं चाहता, बल्कि मैं इस रैकेट को तोड़ना चाहता हूँ जो ये धंधा कर रहे हैं। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, पिछले चंद हफ्तों के दौरान मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि कराची मनशियात फरोशों की मंडी है। मैं सबसे नहीं लड़ सकता, ऐसे लोगों तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तो आसान भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक रैकेट को तबाह करना चाहता हूं और इसमें मेरा ज़ाती इंतकाम का जज्बा भी शामिल है। और मैं बात करते करते रुक गया। दीवार के सामने रेशमी और दबीज पर्दे में हरकत पैदा हुई। पर्दा चाक हुआ और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। लग रहा था जैसे दूसरी दीवार पर आवेजा कालीन की हसीना जिंदा होकर कालीन से बाहर आ गई हो। इंतहाई खूबसूरत थी वो लड़की, शैफून जैसे कपड़े का बारीक लिबास जिससे बदन की गुलाब झलक रही थी। इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल रही होगी। कालीन वाली हसीना और इस क़यामत में कोई फर्क नहीं था और इसके कांधे पर सुराही नहीं थी। इसने दोनों हाथों में शीशे की एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें शीशे के 2 गिलास थे जिनमें सुनहरी रंग का मशरूब था और दोनों गिलासों से हल्की वाप उठ रही थी। इसने ट्रे हम दोनों के बीच में रख दी और रंगा का इशारा पाकर एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसकी नज़रें मेरी तरफ उठी और मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। कहाँ चले गए? रंगा की आवाज़ सुनकर मैं अपनी हवास में आ गया। रंगा की तरफ से दोस्ती का जाम। वो कह रहा था, मैं तुम्हें शराब तो पेश नहीं कर सकता कि इस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है। ये कहवा हमारी दोस्ती की बुनियाद साबित होगा। मैंने इस क़यामत के हाथ से गिलास ले लिया और इस तरह देखा, लम्हा भर को भी मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अलिफ लैलवी बगदाद की किसी शहजादे की खलवतगाह में पहुँच गया हूँ। मैं अपने आप को भी अलिफ लैला की किसी कहानी का किरदार महसूस करने लगा। मेरे हाथ में कहवे का गिलास देने के बाद इस हसीना ने दूसरा गिलास उठाकर रंगा को पेश किया और इसका इशारा पाकर अपनी जगह से उठकर इस पर्दे के पीछे गायब हो गई जहाँ से बरामद हुई थी। मैं इसे जाते तक होले होले हिलते हुए पर्दे को देखता रहा। मुझे अपने हवास पर काबू पाने में खासा वक्त लगा। कहवे की पहली चुस्की लेते ही मेरे हवास काबू में आने लगे। मैंने किनखियों से रंगा की तरफ देखा। इसके होंठों पर बड़ी खफीफ सी मुस्कुराहट थी। कहवे की चुस्कियों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया। मैंने इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं की। रंगा कह रहा था, तुम जब इस कमरे में आए थे तो मैं देर तक दूसरे कमरे में बैठा तुम्हारा जायजा लेता रहा था। मैं चौंक गया था।
مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کمرے میں کوئی خفیہ شارٹ سرکٹ کیمرہ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کمرے میں میری نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا رہا تھا، لیکن میں نے کیمرہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے چہرے کے تاثرات سے میں نے بہت کچھ پڑھ لیا تھا، رنگا کہہ رہا تھا، اور پھر تمہاری باتیں سن کر بھی مجھے تمہاری صداقت پر یقین آ گیا تھا، اور اسی وقت میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ عرصہ پہلے جب لاہور میں تمہاری سرگرمیاں عروج پر تھیں تو چند روز کے لیے مجھے بھی لاہور جانے کا موقع ملا تھا۔ میں نے بھی صرف ایک مرتبہ کسی ہوٹل میں تمہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے کراچی واپس آنا پڑا، اور اب تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ میں تم جیسے بہادروں کی قدر کرتا ہوں، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چند لمحوں تک خاموشی سے اس طرف دیکھتا رہا، پھر اسے بتانے لگا کہ میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ جیمی وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت چھوٹا اور بیچ کا آدمی ہے۔ کراچی میں اس سینڈیکیٹ کا اصل آدمی تحریمی ہے۔ اس تک پہنچنا اگرچہ ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں 1-2 روز میں معلوم کر لوں گا کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ اگر تحریمی کو یہاں سے بھگا دیا جائے تو یہ سمجھ لو کہ کم از کم کراچی میں سینڈیکیٹ یتیم ہو جائے گا۔ یہ تحریمی کون ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جیوانی کا رہنے والا ہے، رنگا نے جواب دیا۔ اس کا تعلق ہمارے قبیلے کی ایک شاخ سے ہے۔ بنیادی طور پر وہ ماہی گیر ہے۔ ایک چھوٹی سی ساحلی بستی میں رہتا تھا اور اپنے خاندان کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، لیکن پھر ماہی گیری چھوڑ کر اس نے اسمگلنگ شروع کر دی۔ ایک گروہ میں شامل ہو گیا جو جیوانی کے ساحل سے عمان تک ایک تیز رفتار لانچ پر ادھر کمال ادھر کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب لانچ ولایتی شراب کے 2000 کریٹ اور دیگر غیر ممنوعہ سامان کی کھیپ لے کر ویران ساحل پر لنگر انداز ہوئی تو کوسٹ گارڈز کی ایک پارٹی پہلے ہی سے ساحل پر گھات لگائے بیٹھی تھی۔ کوسٹ گارڈ نے دراصل ایک اور اطلاع پر چھاپہ مارنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ان کے مخبر نے اطلاع دی تھی کہ منشیات کی ایک بھاری کیپ اس ساحل سے اسمگل کی جانے والی ہے اور کوسٹ گارڈ کی پارٹی کو ریگستان کی طرف سے آنے والی اسمگلروں کی اس پارٹی کا انتظار تھا۔ اسمگلروں کی وہ پارٹی تو اس رات وہاں نہیں پہنچی۔ شاید انہیں ساحلی محافظوں کی موجودگی کی بھنک مل گئی تھی، لیکن اتفاق سے تحریمی والی لانچ ساحل پر لنگر انداز ہوئی، اور جب لانچ سے مال اتار کر ساحل پر پہاڑیوں میں ایک جگہ چھپایا جا رہا تھا تو کوسٹ گارڈز کی پارٹی نے ہلہ بول دیا۔ ایسے موقعوں پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کا تبادلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ کوسٹ گارڈ پارٹی کا ایک اہلکار مارا گیا۔ تحریمی کی پارٹی کے بھی 2 آدمی مارے گئے۔ ایک زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ تحریمی اور اس کے 3 ساتھی کسی نہ کسی طرح لانچ پر پہنچ گئے اور گہرے سمندر کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسمگلرز پارٹی کے گرفتار ہونے والے زخمی نے بعد میں انکشاف کیا کہ کوسٹ گارڈز کا اہلکار تحریمی کی گولی سے ہلاک ہوا تھا۔ تحریمی عمان پہنچ گیا۔ اس سے بھی اطلاع مل گئی تھی کہ قتل کے سلسلے میں اس کا نام آ چکا ہے۔ اس نے پاکستان آنے کا ارادہ بدل دیا اور عمان ہی میں رہائش اختیار کر لی۔ گوادر سے پسنی، جیوانی اور ماڑا تک کی ساحلی پٹی پر آباد بلوچ خلیج کے دوسری طرف عمان اور مسقط جیسی ساحلی ریاستوں کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ وہاں انہیں رہائش اختیار کرنے، ملازمت حاصل کرنے یا کوئی کاروبار شروع کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عمان پہنچنے کے بعد تحریمی کئی سال تک منظرنامے سے غائب رہا اور پھر شارجہ اور دبئی میں اس کے دیکھے جانے کی خبریں ملنے لگیں۔ تحریمی چونکہ ہماری قبیلے کا تھا اس لیے فطری طور پر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں اطلاعات یہاں تک پہنچتی رہیں جن سے پتہ چلا کہ اب وہ کوئی معمولی آدمی نہیں رہا، وہ عرب شیخوں کی طرح شاندار زندگی گزار رہا ہے۔ اسے ان عرب ریاستوں میں ایک معزز مقام بھی حاصل تھا۔ یہ عزت اور ساری دولت اسمگلنگ کی مرہون منت تھی۔ اس نے دبئی میں ایک سینڈیکیٹ بنا لیا تھا جس کے تعلقات انٹرنیشنل ڈرگ مافیا سے بھی تھے۔ تحریمی کے سینڈیکیٹ کے آدمی پاکستان میں بھی موجود تھے۔ پشاور کا انتظام جلاد خان نامی شخص نے سنبھال رکھا تھا۔ لاہور میں یہ ذمہ داری شاہجی کے سپرد تھی۔ ہیروئن پشاور سے لاہور آتی اور وہاں سے کراچی بھیج دی جاتی۔ یہاں امت خان نامی شخص اس سارے دھندے کی نگرانی کر رہا تھا۔ شبے سے بچنے کے لیے غیر ممالک کو بھیجا جانے والا مال کبھی کراچی اور کبھی لاہور سے فرضی کمپنیوں کے ناموں سے بھیجا جاتا تھا۔ تحریمی 2-3 مرتبہ چوری چھپے کراچی آ چکا تھا۔ پچھلے سال امت خان پولیس سے ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد بزنس میں کچھ بدعنوانیوں کا بھی انکشاف ہوا۔ امت خان نے سینڈیکیٹ کے کروڑوں روپے خرد برد کیے تھے جن کا کبھی پتہ نہیں چلا۔ امت خان کی موت اور بدعنوانیوں کے انکشاف کے بعد تحریمی نے خود کراچی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بعض کرپٹ حکام سے مل کر جیوانی میں کوسٹ گارڈ اہلکار کے برسوں پرانے قتل کی کیس سے اپنا نام نکلوا دیا اور کراچی آ گیا۔ وہ مستقل طور پر کراچی میں نہیں رہتا، کبھی دبئی، کبھی شارجہ اور کبھی کراچی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ آج کل کہاں ہے اور رضیہ نامی عورت جیمی کے ساتھ رہ رہی ہے یا اوپر کے کسی آدمی کے پاس ہے۔
میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میرا واسطہ اب تک صرف رضیہ اور شاہ جی سے ہی پڑا تھا، لیکن یہاں تو بڑے سنسنی خیز انکشافات ہو رہے تھے۔ شاہ جی اور رضیہ تو چھوٹی مچھلیاں تھیں، یہاں تحریمی جیسے مگرمچھ موجود تھے، اور اب میرا واسطہ انہی مگرمچھوں سے پڑنے والا تھا، اور میں خوش قسمت تھا کہ صحیح وقت پر صحیح بندے سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تحریمی رنگا کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دونوں جرائم کی دنیا سے وابستہ تھے۔ لائنیں اگرچہ مختلف تھیں، لیکن جرم ظاہر ہے جرم ہی ہوتا ہے، خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ ان دونوں کے جرائم کے شعبے الگ تھے، آپس میں تصادم یا ٹکراؤ کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ رنگا کو تو ویسے بھی منشیات کے بزنس سے نفرت تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔